بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم جوید صاحب کی اور مفتی صاحب کے مناظرے کی بات کر رہے تھے، تو ایک کویسچن اس میں بڑا بار بار آیا گیا تھا کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے سامنے اتنے بچے فلسطین میں مر رہے ہیں، کوئی بم، جوید صاحب کہتے ہیں بم دھماکے سے وہ پھٹ گیا بچے کا جسم، تو بچہ معصوم مر رہا ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی اس طرح سے مر رہا ہے، تو کہاں ہے گاڈ؟ اس سے تو ہمارے یہ مودی صاحب اچھے ہیں، تو تھوڑے بہت اس کے اوپر کمنٹس دے دیں۔ ابھی مودی صاحب نے ویسے کیا کرایا تو کچھ نہیں ہے، لیکن چلو کچھ سٹیٹمنٹ دے دی ہوگی کوئی چھوٹی موٹی۔ تو گاڈ، تمہارے گاڈ سے تو یہ مودی جو ہے نا، یہ ہمارا پرائم منسٹر، یہ بہتر ہے۔ اگر یہ گاڈ ہے اور پھر بھی وہ آ کے جو کہ وہ روک سکتا ہے اس کو روک نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے تو نہ ہونا ہی بہتر ہے ایسے ہونے سے۔ تو یہ ہے جوید صاحب کا آرگومنٹ۔ تو جوید صاحب یہ میرے سے سوال کر رہے ہیں نا آپ کہ گاڈ آ کے یہ سارا جو میس ہے یہ سنبھالے، تو میرا بھی ایک آپ سے سوال ہے۔ میرے پاس تو اس کا بڑا پیارا، بڑا بہترین، بڑا اچھا سا جواب ہے، لیکن میں اپنے جواب دینے سے پہلے تھوڑا میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایتھیزم کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ بھی آپ کے سامنے بچے مر رہے ہیں نا، آپ کے سامنے تو بم دھماکہ ہوا ہے اور بچہ پھٹ گیا ہے، 45,000 بچے بھوک سے مر گئے ہیں، تو وٹ از دا آنسر فار یور ایتھیزم؟ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ اگر فرض کرو ہم ایتھیزم ہی پوری دنیا میں، گلوب میں پھیلا دیں اور ہر بندہ ایتھیسٹ ہی ہو جائے، تو کیا سلوشن ہے آپ کا؟ آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کا؟ یہ تو صرف 45,000 ہے نا، اس کو چھوڑیں آپ بتائیں جو 6 ملین جیوز مارے ہیں ہٹلر نے، 6 ملین جیوز، پہلے تو جائیں نا آپ ہٹلر کو ڈھونڈ کے لائیں۔ آپ کی نظر میں تو زندگی اور موت اور یہ سارا کچھ تو یو آر این ایتھیسٹ، زندگی بنانی زندگی نہ بنانی اس کا تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا۔ پہلے تو آپ اس کو ڈھونڈ کے لائیں اور پھر اس میں روح ڈالیں، کیونکہ آپ کی نظر میں تو یہ کچھ انسان تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا نا پھول بھی بنائے انسان نہیں، تو آپ یو کین ڈو اینی تھنگ ایوری تھنگ۔ آپ کو ابھی نہیں پتا، شاید آپ پتہ کر لیں گے، تھوڑا اور نالج آ جائے گا۔ آپ پہلے اس کو ہٹلر کو ڈھونڈیں، پھر اس میں روح ڈالیں اور پھر اس کو لے کے آئیں، اور پھر 6 ملین جیوز جو اس نے زندہ جلائے ہیں اس کا حساب لیں۔ اسے کیسے لیں گے؟ پاسبل ہے آپ کے پاس؟ کوئی ہیومن کانشیس میں پاسبل ہے؟ اور جو 6 ملین جیوز مارے تھے، کیا ان کا امپیکٹ وہیں پہ ختم ہو گیا تھا؟ دیکھیں ایک بندہ ہے، اس نے نا نیبر کے گھر جا کے نا، ان کا جو بندہ تھا نا، ان کا جو بچوں کا باپ تھا نا، وہ قتل کر دیا۔ اب وہ جو بچے تھے نا، ان کا روٹی رزق کمانے والا ختم ہو گیا۔ اب وہ بچے سکول بھی نہ جا سکے، اب ان کی ایجوکیشن بھی ختم ہوگی۔ وہ بیچارے بچے رول گئے، ان کو کرائے گھر پہ رہتے تھے، معلم کار نے ان کو نکال دیا۔ وہ سڑکوں، بازاروں، گلیوں میں تھکا کے بیچارے بڑے ہوئے کچھ۔ وہ جنریشنز اوور جنریشن ان کی بیکورڈ ہوتی گئیں۔ وہ جو ایک قتل ہوا تھا اس کا امپیکٹ پتہ نہیں 2 جنریشن، 3 جنریشن، 10 جنریشن تک، پتہ نہیں 200 سال، 300 سال، 400 سال تک گیا ہے اس کا امپیکٹ۔ ایک ایکسیڈنٹ کا امپیکٹ اتنی دور تک گیا ہے۔ ایک قتل ہوا ہے نا، ایک قتل، آپ کے نظر میں تو اسی وقت حساب کتاب ختم ہونا چاہیے؟ نہیں، اسی وقت نہیں ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا امپیکٹ تو بہت دور جا رہا ہے۔ اگر 300 سال تک گیا ہے تو 300 سال تک کا کاؤنٹ ہونا چاہیے کہ صرف آج کا ہی کاؤنٹ ہونا چاہیے؟ بھی اس کی ذمہ داری ہے، وہ جس نے قتل کیا ہے نا، اس کو 300 سال کا حساب دینا ہے، اور جہاں تک اس کا امپیکٹ گیا ہے، ہو سکتا وہ 1000 سال تک چلا گیا ہو، تو اس نے 1000 سال کا حساب دینا ہے، اس وقت کا نہیں دینا کہ اس نے قتل کر دیا اور ختم کہانی۔ اور جب وہ قتل کیا ہے نا اس نے، اس وقت اگر ہم اس کو آنے والے 200 سال کا بھی حساب لے لینا تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ بھئی وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں، وہ کہے گا بھئی مجھے قتل تو میں نے کیا ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہو کہ 200 سال بعد یہ ہوا، وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں۔ یعنی کہ آج اگر آپ اس سے کہیں گے نا کہ میں تمہیں 200 سال بعد یہ ہونا ہے، تو میں تم سے آج ہی حساب لینا چاہ رہا ہوں، تو وہ یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ وہ تو کہے گا ایسا تو ہوا ہی نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور اگر آپ 300 سال تک ویٹ کریں گے کہ بھی پورا امپیکٹ آ جائے، اس وقت تک تو جس حساب سے وہ خود ہی ختم ہو گیا دنیا سے۔ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہیومن ابیلٹی ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ ظالم کا حساب آن دا سپاٹ لے سکیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ ڈو یو ہیو اینی سلوشن؟ میرا کویسچن ہے، اب میرے سے تو پوچھ رہے ہیں نا، میرے پاس تو سلوشن ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے؟ ہٹلر کو پکڑ کے، ہٹلر کو نے 6 ملین جیوز مارے تھے، اس سے کیا سزا دے سکتے ہیں میکسیمم؟ اب ایک ہی دفعہ اس کو قتل کر سکتے ہیں نا، تو وہ تو ایک بندے کا حساب ہوگا، باقی جو ملینز آف لوگ مر گئے تھے اس کے ہاتھوں سے، اس کا حساب کون لے گا؟ ہے آپ کے پاس ابیلٹی؟ تو اگر ابیلٹی نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جائیں۔
اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر خاموش ہو جائیں، پھر نہ کویسچن کریں دوسروں. جو کہہ رہا ہے میں کر سکتا ہوں آپ اس کو کویسچن کر رہے ہیں، اور جو آپ کر ہی نہیں سکتے اپنا فیتھ اگر آپ سپریڈ کر رہے ہیں نا مارکیٹ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک انجسٹس سپریڈ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بائی ڈیفالٹ انجسٹس ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جسٹس نہیں ہے. یو کین ناٹ گیو جسٹس ٹو دا پیپل ہو آر کلڈ، اسٹوری فنش، فل اسٹاپ. کیونکہ آپ کے پاس ابیلٹی نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے. بڑی سے بڑی عدالت بھی آ جائے، بڑے سے بڑا قانون بھی آ جائے، دنیا میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس ورلڈ کو دس ورلڈ مسٹ اینڈ، یہ ایونٹس مسٹ اینڈ ہونے چاہیے تب یہ حساب ہو سکتا ہے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک جرم کی سزا اس مجرم کو اسی وقت دے دی جائے، پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ دیں گے تو وہ کم دی ہے آپ نے، وہ تھوڑی بہت دی ہے. کسی نے ایٹم بم گرا کے پورے کا پورا شہر ہی اڑا دیا، کسی نے جینوسائڈ کر کے لاکھوں کروڑوں بندوں کو مار دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. تو اس کا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ حساب لے سکے. یو مسٹ ہیو another ورلڈ کہ اس کا حساب ہو سکے. یہ ایک لاجیکل ریزننگ ہے، لاجیکل آنسر ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. دیر مسٹ بی اے another ورلڈ، another ٹائم، جب یہ سارا کچھ سیٹل ہو جائے کہ کس نے کتنا جرم کیا، کس نے کس نیت سے کیا. اب دیکھیں اس میں 3 قسم کے پاسبلٹی ہو سکتی ہیں کہ جب ایک اسرائیلی نے فلسطینی کو مارا تو اس نے پورے جوش اور جذبے سے اور پوری ہمت سے اور پورے ہیٹرڈ سے اور پوری نفرت سے مارا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس آرمی والے بندے نے، اسرائیلی آرمی نے ایک بچے کو مارا، اس کا دل نہیں کر رہا تھا، وہ بیچارہ پیچھے سے مجبور ہو کے مار رہا تھا. یا جس نے مارا وہ مار کسی اور کو رہا تھا تو غلطی سے لگ گیا بچے کو. پاسبلٹی ہے نا. تو اب جس نے جان بوجھ کے مارا ہے، یا وہ چاہ نہیں رہا تھا، اس کو کسی زبردستی مروایا جا رہا ہے اس سے، یا اس سے غلطی سے لگ گیا. اب یہ آپ کو پتا ہے کس نے کس کو کس وجہ سے مارا، کس کی کیا نیت تھی، آپ کو پتا ہے؟ کیا اس کو جس نے بیچارے نے غلطی سے مار دیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے؟ اچھا اگر ملنی چاہیے، کیا اتنی ہی ملنی چاہیے اس جتنی جس نے جان بوجھ کے مارا ہے؟ کیا آپ ان ساری چیزوں کا حساب کر سکتے ہیں؟ کیا ہیومن کیپیبلٹی ہے یہ؟ کیا جتنا انصاف ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے یہ ایکوریٹ ہو رہا ہے؟ کیا جتنے بندے جیل میں اس وقت بند ہیں سارے صحیح بند ہیں؟ گناہ کوئی کر رہا ہے، پکڑا کوئی جا رہا ہے، مارا کسی نے ہے اور پکڑا کوئی گیا. کتنے ہی لوگ بیچارے بے گناہ جیلوں میں عمر قید کی سزا پکڑ رہی جھیل رہے ہیں. تو یہ ہماری ابیلٹی میں ہی نہیں ہے، ہماری ہیومن کانشیس میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سارا حساب کتاب کر سکیں. تو یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے نا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ جو ظالم جو جینوسائڈ کر رہے ہیں نا، فلسطین کے بچے مار رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہوں. یہی آپ کہہ رہے ہو نا کہ گاڈ غافل ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ خبردار جاوید صاحب، یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہوں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں ان کو ایک ایسے ٹائم تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں جب ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، تب یہ کہیں گے اوہو وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون. ان کے سامنے وہ کھل جائے گا جن کا ان کو گمان بھی نہیں تھا. یار اتنا اس وقت کہیں گے یار اٹس ٹو مچ. آپ کہہ رہے ہیں اٹس ٹو لیس، اس وقت کہیں گے ٹو مچ. تو ایک ورلڈ، ایک اس جہان کو، اس ٹائم کو، ان ایونٹس کو مسٹ اینڈ. یہ سارے جتنے ابھی ایونٹس ہو رہے ہیں نا، کون بچہ اسکول گیا، کون نہ جا سکا، کون پڑھ گیا، کون نہ پڑھ سکا، کس کے بچے بھوکے مر گئے، کس کے بچے بھوکے نہ مرے، کس نے پیٹ بھر کے سو گیا، کون پیٹ بھر کے نہ سویا. یہ سارے ایونٹ ختم ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گاڈ یہ کہہ رہا ہے کہ جوید صاحب آپ جائیں اور ہیلپ کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں گاڈ تو ہیلپ کر. بھئی وہ ایونٹ تو ہمارے ارد گرد اس لیے ہو رہے ہیں نا کہ لینظر کیف تعملون، کہ ہم کیا کرتے ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو قوم ہے نا، لڑنے اس سے لڑو اور تم اپنی جگہ کو واپس لے لو، یہ تمہاری جگہ ہے، ان سے لڑو، لڑائی کرو، جنگ کرو. تو کہتے نہیں ہم نے جنگ کوئی نہیں کرنی، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب جا کے لڑے. موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. بھئی وہ گاڈ نے ہمیں ریسورسز دیے، ہمیں اکوپمنٹ دیا، ہمیں سب کچھ دیا. کتنے ہی مسلم ورلڈ تھے چاروں طرف
جن کے پاس سارے ریسورسز موجود ہیں لیکن انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی. تو کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کا انہوں نے جواب نہیں دینا؟ تو جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کے بندے سے پوچھیں گے بھئی میں نے تمہارے سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں دیا تھا. تو کہے گی یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو پانی کیسے مانگ سکتا ہے؟ فرمایا میرا ایک معصوم ایک بھوکا پیاسا تیرے پاس آیا تھا، ایک بھوکا تیرے پاس آیا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا تھا. ایک بغیر کپڑوں والا آیا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو نے اسے کپڑے ہی نہیں دیے. اگر تم اسے دے دیتے ایسے جیسے تو نے مجھے دیے ہیں. تو یہ ہمارا حساب ہو رہا ہے جوید صاحب، یہ ہمارا امتحان ہے، اللہ کا نہیں ہے، ہمارا امتحان ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ جب آپ امتحان میں بیٹھے ہیں اور پرچہ لکھ کے دے رہے ہیں تو آپ ایگزامنر کہتے ہیں یار تو آ کے کر لا، مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ بھئی ایگزامنر نے آپ کو ٹیسٹ دیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے اور آپ ایگزامنر سے کہہ رہے ہیں آگے تو کر لے. از اٹ لاجیکل؟ تو میں دو باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، اس کی اور بہت سے پہلے بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ وی ڈیسائڈ آل دا جسٹس ان دس ورلڈ. اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، یہ ہماری ابیلٹی ہی نہیں ہے، اور یہ بنی بھی اس لیے نہیں ہے. یہ دارالعمل ہے، یہاں پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور جزا سزا اس کے بعد ہونی ہے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کا رزلٹ بعد میں نکلنا ہے. یہ جو ٹیسٹ کے دوران ہی رزلٹ نکال کے سب کو ڈاکٹر انجینئر بنا دو، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. ایسا پاسبل لاجیکل ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں چھوٹا موٹا صاحب ہو سکتا ہے. ایک آخری بات اس مسئلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک میری کنفیوژن بھی ختم کی ہے. کہ میں جب بھی قرآن پڑھتا تھا نا مجھے ایک کنفیوژن آتی تھی کہ تو وہ جو نا اس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو آپ نے وہ میرا حل کر دیا. تو میں آپ کو نا آپ کی تعریف کے جملات آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے نا میرا وہ مسئلہ حل کر دیا. وہ مسئلہ کیا تھا کہ میں نے بڑا قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے اس قوم کو برباد کر دیا، ہم نے اس قوم کو تباہ کر دیا، ہم نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. تو آپ کہتے ہیں گاڈ کی انوالومنٹ ہی نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اس کی اتنی انوالومنٹ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے اس نیشن کو بھی تباہ کر دیا، میں نے اس کو بھی یہ بھی ظالم تھی اس کو بھی تباہ کر دیا، یہ بھی ظلم کر رہے تھے ہم نے اس کو بھی تباہ کر دیا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے اصحاب الفیل کو بھی تباہ کر دیا. ہم نے قوم لوط کو تباہ کر دیا، قوم نوح کو تباہ کر دیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم ثمود کو تباہ کر دیا. اور یہ ساری کے ساری اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں گے نا تو آپ کو ان کے مقامات بھی نظر آئیں گے ابھی. اور گاڈ کہتا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم ان کے پاس سے گزرتے ہو، وہ پریسائز لوکیشن ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ ابھی موجود ہیں جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کیونکہ وہ ظالم تھے. تو میں سوچتا تھا یار ٹو مچ انوالومنٹ، یار تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا. میرا جب میں قرآن پڑھتا تھا میں کہتا تھا یار نہیں، مے بی ٹو مچ لٹل بٹ مرسی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ جو ہے نا وہ انوالو ہی نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے کہ کتنی بستیوں کو تباہ برباد کر دیا اس نے، اور آپ کہہ رہے ہیں انوالو نہیں ہو رہا. آپ کہیں گے وہ تو پرانی باتیں تھیں، پرانے لوگ تھے. بھی پرانے نہیں، آج بھی وہ کھنڈر موجود ہیں، جائیں جا کے دیکھیں کہ تھوڑا ویکیپیڈیا پہ ڈال کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ وہ کھنڈر کہاں کہاں موجود. جا کے ذرا چیک کریں کہ آپ جا کے دیکھیں ان کھنڈرات کو. اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو پرانی بات ہے. اچھا آج کی بات کریں. اچھا چلو آج کی بات کر لیتے ہیں. دا موسٹ اکوپڈ نیشن جو اپنے ریسورسز کے حساب سے، اپنے پولیٹیکل سسٹم کے حساب سے، اپنے اکانومی سسٹم کے حساب سے، اپنے ویپن سسٹم کے حساب سے جو سب سے مضبوط ترین نیشنز تھی نا، نیٹو اور یو ایس اے، وہ مل کے انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا. دا موسٹ اکوپڈ نیشن اٹیک دا لیسٹ اکوپڈ نیشن آف دا ورلڈ آف دس پلانٹ. تو کیا ہوا کہ اپنی پوری پاور اور طاقت اور ہمت کے ساتھ انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا. تو 20 سال کا ٹائم تھا، 20 سال کے ٹائم میں بھی وہ طالبان کو شکست نہیں دے سکے. تو قرآن کہتا ہے کبھی تم نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ کتنی ہی چھوٹی سی جماعتیں اپنے تھوڑے سے ریسورسز اور تھوڑی سی طاقت کے ساتھ اتنی بڑی پاور کے اوپر غالب آ گئے. ہاؤ از دس پاسبل؟ از اٹ لاجیکل کہ بھئی اپنی پوری طاقت، ہمت، کوشش کے باوجود وہ طالبان کو شکست نہ دے سکے، اور جیسے وہ بھاگے آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور طالبان آج بھی اس پہ قابض ہے. اور بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایئر پاور نہیں ہے. ان کے پاس ڈرون تھے، 20 ملین ڈالر کا ایک میزائل ایک طالبان کو مارتے تھے. وہ ڈیزی کٹر بم پھینکتے تھے جس سے کلومیٹرز جو تھے نا
وہ اڑ جاتے تھے. کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے. کارپیٹ بمبنگ کا مطلب ہے کہ گاؤں کے گاؤں اڑا دیتے تھے وہ. لیکن کیا جیت سکے؟ تو یہ آپ کو کانشیس آپ کا کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ کبھی تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ کتنی چھوٹی سی جماعت جو تھی وہ اتنی مضبوط جماعت کے اوپر غالب آ گئی. اور یہی جو پیلسطین آپ کہہ رہے تھے کہ دنیا کی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے پاس. سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی، فرانس، جرمنی، امریکہ سارے اس کو موسٹ ایڈوانس ویپن دے رہے ہیں. 2 سے 3 سال تک وہ لڑ کے ایک چھوٹی سی سٹرپ ہے جس کو اس نے سال سے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، جس میں نہ پانی جانے دے رہا ہے، نہ کھانا جانے دے رہا ہے، کچھ بھی جانے نہیں دے رہا. اس کو بھی وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکا. آج بھی حماس جو ہے نا وہ اوپر چل رہی ہے، اس کے اوپر گورن کر رہی ہے، اور اسرائیل ان سے نیگوشیشن کر رہا ہے. تو یہ کیا آپ کی لاجک میں کوئی آتی بات کہ گاڈ کی انوالومنٹ نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ان چیزوں پہ ذرا غور تو کرو، ان کو ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا بتاتی ہیں تمہیں. لاجک تو یہی بتاتی ہے نا، جس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، مطلب وہ چھوٹے کو کھا جائے گا. تو کیوں نہیں ختم کیا ان کو پھر؟ وہ آج بھی چل پھر رہے ہیں، وہ آج بھی حماس چل پھر رہی ہے. جیسا آپ جانے دیں، مان لیں کہ ہم سب کا خالق ایک ہے، کنٹرول اس کے پاس ہے. اگر اس کے ہاتھ سے کنٹرول نکل گیا تو یہ دنیا ویسے کولیپس ہو جانی ہے، ختم ہو جائے گی. آج بھی جو زمین اناج اگا رہی ہے نا، آج بھی جو انڈے سے بچہ نکل رہا ہے، آج بھی جو مرغی انڈے دے رہی ہے نا، آج بھی جو ایک نیا پیدا ہونے والا بچہ ایک خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے. مان جائے. اللہ آپ کا بھلا کرے.